السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج بیان ہونے والا قصہ ایک جابر بادشاہ کے حوالے سے ہے۔ وہ بادشاہ جو عورتوں کو ان کے شوہروں کے سامنے بغیر حیا اور شرم کے استعمال کرتا تھا۔ یہ جابر بادشاہ، اس کا قصہ جو ہے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ سارہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ سفر پہ تھے۔ مصر کے اندر جب داخل ہوئے، مصر کا ایک بادشاہ تھا، وہی جابر ظالم بادشاہ تھا۔ وہ جب ان کے ساتھ گئے اور معلوم ہوا وہاں پر کہ لوگوں نے بتایا بادشاہ کو کہ ابراہیم آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے جو کہ تمام عورتوں سے زیادہ خوبصورت، حسین اور جمال ہے۔ عزیز ساتھیو، بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے حکم دیا کہ اس کو میرے پاس لایا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس جب لایا گیا تو بادشاہ نے جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ جو آپ کے ساتھ خاتون ہیں، یہ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ ان کا آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بادشاہ کو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میری بہن ہیں۔ واپسی آئے اور اپنی زوجہ محترمہ سے کہا کہ بات سنو، بادشاہ کے سامنے میں نے ان کو یہ بتایا ہے، بادشاہ کو، کہ آپ میری بہن ہیں، اور یقیناً اس وقت روئے زمین پر میرے اور تیرے علاوہ کوئی ایماندار نہیں، لہذا ایمانی لحاظ سے، اسلامی لحاظ سے تم میری بہن ہے۔ تو بادشاہ کے سامنے یہ بات نہیں کرنا کہ تم میری زوجہ ہے۔ جب بادشاہ سارہ کو بلایا گیا بادشاہ کے پاس، جب وہ ان کے پاس آئیں، عزیز ساتھیو، اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیں، قدرت کا کرشمہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے ساتھ دیا اپنے نبی کا، اور اہل ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ کیسے ساتھ دیتا ہے۔ سارہ سلام اللہ علیہا نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ، میں تیرے نبی پر، تجھ پر اور تیرے نبی پر ایمان لائے ہوں، اور میں نے اپنے شرمگاہ شوہر کے علاوہ کسی کے سامنے کھولی نہیں ہے، پیش نہیں کی ہے۔ اگر یہ بات میری اس میں حقیقت ہے تو یا اللہ، اس ظالم بادشاہ کو مجھ پر غلبہ عطا نہ کرنا۔ بس ان کی یہ بات کہنی ہی تھی کہ وہ ظالم جابر بادشاہ گر پڑا۔ جب وہ گر پڑا اور بے ہوشی کے خراٹے لینے لگا، بے ہوشی کے جب خراٹے لینے لگا تو سیدہ سارہ علیہ السلام سوچنے لگی، اگر یہ مر گیا تو لوگ مجھے کہیں گے کہ تو نے اسے مار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ، اگر یہ مر گیا تو مجھ پر ایک نیا وبال کھڑا ہو جائے۔ وہ بادشاہ صحیح ہو گیا۔
پھر دوبارہ جب بادشاہ ان کی طرف لپکا بڑھا، انہوں نے 2 رکعت نماز شروع کر دی، 2 رکعت نماز شروع کی اور یہی دعا کی اللہ تعالیٰ سے، دعا کے اندر یہی الفاظ ادا کیے، اور بادشاہ دوبارہ پہلی والی کنڈیشن میں آ گیا، بے ہوش کے گر پڑا، کراٹے لینے لگا۔ 3 بار ایسا ہوا، 3 بار ایسا ہونے کے بعد آخر میں بادشاہ نے کہا، تم لوگ میرے پاس کون سا شیطان لے آئے ہو؟ معاذ اللہ، نبی کی بیوی تھی، اس کو کہا کہ کون سا شیطان لے آئے ہو مجھ پر، اس کو مجھ سے لے جاؤ۔ اور جو لونڈی ہے آجر، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ان کے حوالے کر دو۔ سارا علیہ السلام جب اپنے شوہر کے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں کہ دیکھا اللہ تبارک و تعالی نے کیسے کافروں کو ذلیل کیا۔ اور واقعی عزیز ساتھیو، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ زندگی میں مصائب اور مشکلات آتے ہیں ان لوگوں کو بھی جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں، خصوصاً وہ آزمائشوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ لیکن یہ واقعہ درس دیتا ہے صبر کا، کہ صبر کے ساتھ کام لینا ہے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کے اندر فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی مدد طلب کرو۔ مدد حاصل کیسے کر سکتے ہو؟ طریقہ یہ ہے کہ نماز اور صبر کا سہارا لیو، یہ دونوں چیزیں اختیار کریں۔ سیدہ سارہ علیہ السلام نے یہ دونوں طریقے اختیار کیے، اللہ تبارک و تعالی نے نجات دی۔ تو عزیز ساتھیو، معزز ناظرین، یہ واقعہ ہمیں درس دیتا ہے، اگر ہم پر مصائب اور مشکلات آ جائیں تو ہم بھی یہی طریقہ اختیار کریں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف لوٹ آئیں اور اس سے مانگیں اور صبر سے کام لیں، اللہ تعالی ہماری ضرور مدد کرے گا۔ اور اس واقعے سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی ازواج مطہرات، وہ حقیقتاً ان کے ساتھ رہنے والی، ان کے ساتھ اخلاص والی، اللہ تبارک و تعالی انہیں بے عیب رکھتا ہے، انہیں نقص ان کے اندر داخل نہیں ہوتا، ایسا نقص جو معاشرے کے اندر بدنامی کا سبب ہو، ایسا نقص ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس سے ان کو خالی کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ یہ بھی درس دیتا ہے، یہ ایک جابر اور ظالم بادشاہ کا وہ قصہ تھا، ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اس سے ملنے والے سبق کو اللہ تعالی ہمیں اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔